أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے بتایا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کام احیاء دین ہے، وہ دین جو زمانے کے ساتھ ساتھ اپنی عظمت تقریباً کھو چکا تھا. وہ ساکھ جو اس دین کی تھی وہ اس طرح نظر نہیں آتی تھی، جس پر ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے. دنیاوی لحاظ سے اس ملک میں ہی مثلا چند صدیوں کے عروج کے بعد ایسا زوال آیا کہ اسلام کا نام ہی اس ملک سے ختم کر دیا گیا، اور جو اسلام پر قائم رہنا چاہتے تھے انہیں بھی عیسائی بادشاہوں نے ظلم کا نشانہ بنا کر جبر سے عیسائی بنا لیا، یا کم از کم ظاہری اقرار کروا لیا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی نسلوں سے اسلام ختم ہو گیا. روحانی لحاظ سے اسلام کی حالت کا یہ حال تھا کہ ہر جگہ عیسائی مبلغین اپنا زبردست جال بچھا کر مسلمانوں کو بھی عیسائیت کے جال میں پھانستے چلے جا رہے تھے. یا یوں کہہ لیں کہ مسلمان اپنی روحانی کمزوری کی وجہ سے ان کے جال میں پھنستے چلے جا رہے تھے. ہندوستان میں جو اس علاقے میں مسلمان بزرگوں اور اولیاء کی وجہ سے اسلام کا قلعہ کہلاتا تھا، اس میں بھی لاکھوں مسلمان عیسائیت کے آغوش میں جا کر خود روحانی موت کی آغوش میں گر رہے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما کر اسلام کی نشأت ثانیہ کے سامان پیدا فرمائے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر تمام مذہب کے ماننے والوں کو اسلام کی خوبصورت تعلیم کا سب مذاہب سے اعلیٰ ہونا ثابت فرمایا. عیسائی پادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فوقیت اور برتری دیتے تھے
اس کی حقیقت کو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے رکھا کہ عیسائی پادری جو چند سالوں میں عیسائیت کے پورے ہندوستان میں غلبے کی باتیں کرتے تھے اپنے دفاع پر مجبور ہوئے بلکہ میدان سے ہی بھاگ گئے اور اپنے ماننے والوں کو یہ ہدایت دینے لگ گئے کہ احمدیوں سے کسی قسم کی مذہبی بحث نہیں کرنی، ورنہ وہ تم پر اسلام کی برتری ثابت کر کے تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں گے۔ پادریوں نے یہاں تک تسلیم کیا کہ جو اسلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پیش کر رہے ہیں اور جس طرح کی تعلیم آپ پیش کر رہے ہیں، اس نئے اسلام کی وجہ سے جو ان کی نظر میں نیا تھا لیکن حقیقی اسلام تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہی پہلی سی عظمت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ کوئی نیا اسلام نہیں تھا، جیسا کہ میں نے کہا، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق احیاء موتا کے نظارے تھے جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر دکھائے اور اسلام کی برتری عیسائیت اور تمام ادیان پر ثابت فرمائی۔ بس یہ احیاء موتا کا کام، جیسا کہ میں گزشتہ خطبے میں کہہ چکا ہوں، آج ہر احمدی کا بھی ہے۔ اپنی حالتوں کو بدلنے کی طرف توجہ کرتے ہوئے اور اپنی عملی کوششوں سے کو بروئے کار لاتے ہوئے بھی اسپین کی جماعت کے ہر فرد کو بھی اب اس طرف توجہ دینی چاہیے اور سستیاں دور کرنی چاہیے۔ ان دلائل سے اور علمی اور روحانی خزانے سے کام لیتے ہوئے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیے ہیں، اپنی تبلیغی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بھی واضح ہو کہ اس زمانے میں عیسائی اکثریت عموماً مذہب سے دور ہے، اس لیے پہلے تو ان کو مذہب کی ضرورت اور خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین پیدا کرنے کی طرف لانا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، عملی نمونے اور علمی اور روحانی ترقی کی طرف قدم بڑھانا ضروری ہے۔ تقویٰ میں ترقی ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہماری روحانی ترقی نہیں ہوتی، ہماری تبلیغ میں بھی برکت نہیں پڑ سکتی۔ یہ تو خدا تعالیٰ کی تقدیروں میں سے تقدیر ہے کہ اسلام کا غلبہ تمام ادیان پر ہونا ہے انشاءاللہ۔ یہ تو خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ حقیقی اور زندہ دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کے مطابق اس کی تعلیم کے مطابق اپنے عملوں کو ڈھالنا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ بس یہی مقصد ہے جس کے لیے کوشش کی اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یہی ایک چیز ہے جس کو ہم نے اپنے اوپر بھی لاگو کرنا ہے اور دنیا کو بھی نجات دلانے کے لیے پیغام پہنچانا ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ تو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس مقصد کے لیے بھیجے گئے اس کے حصول کے لیے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لگائی ہے ہماری ذمہ داری کہ اس بارے میں اپنی استعدادوں اور صلاحیتوں کے ساتھ کوشش کریں۔ آج کل یورپ بلکہ پوری دنیا ہی جیسا کہ میں نے کہا ہے مذہب کے نام پر شرک میں مبتلا ہے یا خدا تعالیٰ کے وجود سے ہی انکاری ہے۔ لیکن آپ لوگ یورپ میں رہتے ہیں اس لیے یورپ کی بات کر رہا ہوں، اور پھر اس ملک میں جیسا کہ میں پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں، ایک وقت تو وہ تھا جب لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی آواز ہر طرف گونجا کرتی تھی۔ مختلف جگہوں پر مساجد اس بات کی آئینہ دار ہیں، مختلف جگہوں پر دیواروں پر جو الفاظ کھدے ہوئے ہیں وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اس ملک کی فضا میں توحید کے اعلان کی خوشبو رچی بسی ہوئی تھی۔ لیکن ہمارے ہی لوگوں کی روحانی گراوٹ نے توحید کی حفاظت نہ کر سکنے کی وجہ سے جہاں اپنی ذلت کے سامان کیے وہاں اس ملک کو تسلیس کی جھولی میں ڈال دیا۔ اب جیسا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ فیصلہ تو خدا تعالیٰ نے کر لیا ہے کہ دنیا کو توحید پر قائم کرے اور دین واحد کی طرف کھینچے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے سنت ہے اپنے فرستادے اور انبیاء کو اس مقصد کے لیے بھیجتا ہے۔ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس زمانے میں بھیجا ہے اسی مقصد کے لیے، اور اپنے خاص فضل اور رحم سے یہ توفیق دی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں شامل ہوئے ہم۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری بیعت کو ہماری زندگی کا آخری مقصد قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ میرے آنے کا مقصد توحید کے قیام اور دنیا کو دین واحد پر جمع کرنے کے لیے میری پیروی کرو، تبھی تم اس مقصد کو حاصل کرنے والے کہلا سکتے ہو جو میری بعثت کا مقصد ہے۔ لیکن نرمی سے، اور نرمی بھی اس وقت آتی ہے جب دلائل پاس ہوں۔ ہمارے مخالفین ہمارے خلاف اسی لیے سخت زبان استعمال کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، یہ سختیاں کرتے ہیں، تبھی ہمارے خلاف طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تو قرآنی دلائل سے تمہیں اس قدر بھر دیا ہے کہ غصے میں آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اپنی بحثوں میں، باتوں میں نرمی اختیار کرو، دنیا پر ثابت کرو کہ اسلام کی تعلیم وہ خوبصورت تعلیم ہے جس کو پھیلنے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں۔ یہ تو وہ نور ہے جو ہر سعید فطرت کے دل کو روشن کرتا چلا جاتا ہے۔
یہ تو وہ اعلیٰ تعلیم ہے جو اخلاقی معیاروں کو بڑھاتی چلی جاتی ہے. جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی کی تعلیم دیتا ہے اللہ تعالی، وہاں اسلام کی تعلیم حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی خاص طور پر توجہ دلاتی ہے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بنیادی بات کی طرف بھی ہمیں توجہ دلا دی کہ یہ پیروی اس وقت تک حقیقی پیروی نہیں کہلا سکتی. تمہاری کوششیں اور تمہاری کاوشیں اس وقت تک ثمر آور نہیں ہو سکتی جب تک ان کو دعاؤں سے نہیں سینچو گے. توحید کے قیام اور دین واحد کے پھیلنے کا اصل ذریعہ روحانی ترقی سے ہے، اور روحانی ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تم دعاؤں کے ذریعے خدا تعالی سے اپنا تعلق پیدا نہیں کرتے. اور وہ کام جو خدا تعالی کی خاطر اس کی طرف بلانے کے لیے ہو رہا ہو، وہ کام جو خدا تعالی کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، اس کو تم کس طرح اس سے زندہ تعلق پیدا کیے بغیر سر انجام دے سکتے ہو. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بنیادی نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دعاؤں سے کام لو، دعاؤں سے کام لو، کہ اس کے بغیر کامیابی یقینی نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا واضح فرمایا ہے کہ ہماری فتح تو ہونی ہی دعاؤں کے ذریعے سے، لیکن ساتھ ہی تبلیغ کی طرف بھی توجہ دلائی ہے. کوشش کے ساتھ دعا ہو تو پھر پھل لگتے ہیں، اور دعا کے ساتھ اپنی حالتوں کی طرف توجہ کرنی بھی ضروری ہے. اللہ تعالی نے جب تبلیغ کی طرف توجہ دلائی ہے تو ساتھ ہی تبلیغ کرنے والوں کی عملی حالت کی درستی کی طرف بھی توجہ دلائی. فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرما برداروں میں سے ہوں. بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہترین بات جو تم کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے. باقی تمام کام ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. جو ذرائع میسر ہیں انہیں کام میں لاؤ، اور جب موقع ملے ان بہترین لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرو جو خدا تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں. اور خدا تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے اپنے عمل کی طرف بھی توجہ رکھو. وہ نیک اعمال بجا لانے کی کوشش کی جائے جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. قرآن کریم میں سینکڑوں ایسے احکامات ہیں. بعض حکم ہیں جن کے کرنے کا ایک مومن کو حکم ہے، بعض باتیں ہیں جن کو نہ کرنے کا ایک مومن کو حکم ہے. تو جب ایک انسان ان چیزوں کے کرنے سے رکتا ہے جن سے خدا تعالیٰ نے روکا ہے، اور ان چیزوں کو انجام بجا لانے کی کوشش کرتا ہے جن کے کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو یہ اعمال صالحہ ہیں. اب اگر ہم جائزہ لیں تو بہت سی باتیں نیکی کی ایسی ہیں جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. روزمرہ کے گھریلو معاملات میں بھی
معاشرے کے معاملات میں بھی، جماعتی طور پر نظام کی پابندی کرنے کے بارے میں بھی، عبادات بجا لانے میں بھی. تو ایک داعی اللہ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی ایک شرط اور بہت اہم شرط اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ وہ نیک اعمال بجا لانے والا ہوتا ہے، اور اپنے نیک عمل ہوں گے تو تب بھی دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلایا جا سکتا ہے. دوسرے کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ ایک اللہ تعالیٰ کے فرستادے نے، ایک شخص نے جو اس زمانے کی اصلاح کے لیے آیا ہے، مجھے ایسے راستے بتائے ہیں جن پر چل کر میں خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بن گیا ہوں، یا اس طرف چل کے میں بہت لحاظ سے ایک حد تک اپنے دل میں سکون اور چین پاتا ہوں، اور اس طرح میری ترقی کے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی طرف میں اس تعلیم کی وجہ سے متوجہ ہوا ہوں. آؤ تم بھی میری باتیں سنو. جس طرح میں فرمانبردار بننے کی کوشش کر رہا ہوں، تم بھی اس دین کی طرف آؤ اور اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی کوشش کرو. بس ایک داعی اللہ کے لیے یہ ضروری ہے، اور صرف یہ داعی اللہ کو ہی یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر احمدی چاہے وہ فعال ہو کر تبلیغ کرتا ہے یا نہیں، اگر دنیا کو علم میں ہے کہ فلاں شخص احمدی ہے، اگر ماحول اور معاشرہ جانتا ہے کہ فلاں شخص احمدی ہے، تو وہ احمدی یاد رکھے کہ اس کے ساتھ احمدی کا لفظ لگتا ہے. اگر وہ تبلیغ نہیں بھی کر رہا تو تب بھی اسے اس کا احمدی ہونا خاموش داعی اللہ بنا دیتا ہے. بس بعض دفعہ غیر احمدیوں اور غیر مسلموں کے مجھے خط آ جاتے ہیں کہ آپ کی جماعت کی نیکی کی تو بڑی شہرت سنی ہے، اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب مسلمانوں سے اچھے ہیں، لیکن فلاں احمدی نے مجھے اس طرح دھوکہ دیا، میرا حق اسے دلوایا جائے. تو ایک احمدی کا ایک عمل، ایک فعل پوری جماعت کی بدنامی کا باعث بن جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ جو انسانی فطرت کی پتال تک سے واقف ہے، وہ اپنی مخلوق کو جس طرح جانتا ہے کوئی اور نہیں جان سکتا، اسی نے پیدا کیا. اس نے یہ فرمایا کہ دعوت اللہ کرنے سے کون بہتر ہو سکتا ہے، تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ دعوت اللہ کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ اعمال صالحہ بجا لائے، اور یہ اعلان کرے کہ میں کامل فرمانبردار بنتا ہوں یا بننے کی کوشش کروں گا. مسلمان ہونے کا، احمدی ہونے کا صرف مجھ پر لیبل نہیں لگا ہوا، بلکہ میں خدا تعالیٰ کے احکامات کو کامل فرمانبرداری سے ادا کرنے کی کوشش کرنے والا ہوں. اور ایک مسلمان فرمانبردار تبھی بنتا ہے جب حقوق اللہ کی طرف بھی توجہ رہے اور حقوق العباد کی طرف بھی توجہ رہے. یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان کا فرمانبردار ہونے کا عبادت کے ساتھ بہت تعلق ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ مسلمان وہی ہے جو دعا اور صدقات کا قائل ہو.
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کرتے ہوئے دعا کی اور ایک عظیم نبی کے برپا ہونے کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی، تو جو آیات وہ نبی جو آیات پڑھ کر سنائے، کتاب اور حکمت سکھائے اور نفسوں کو پاک کرے، تو اس دعا سے پہلے اپنے لیے اور اپنی ضروریت کے لیے بھی یہ دعا مانگی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، کہ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار جماعت بنا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریق بتا۔ بس عبادت کے بغیر وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا جس کے لیے انبیاء آتے ہیں اور جس کے لیے انسان اور جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انسان کامل اور اول المسلمین تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور حکمت کی باتوں کی سمجھ اس وقت آتی ہے جب نفس کی پاکیزگی ہو، اور نفس کی پاکیزگی اس وقت ہوتی ہے جب عبادت کے اسلوب آتے ہوں، جب خدا تعالیٰ رہنمائی فرمائے اور اس عبادت کے طریق سکھائے جو اس کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ ہم احمدیوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جنہوں نے ہمیں وہ عبادت کے طریق سکھائے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے والے ہیں۔ اور پھر ہماری خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو ماننے کی توفیق ملی، جنہوں نے ہمیں بار بار دعاؤں اور عبادت کی طرف توجہ دلائی اور واضح فرمایا کہ جہاں دعوت اللہ کے لیے علم حاصل کرو وہاں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ اپنے اعمال کی سمت بھی درست رکھو، اپنے اعمال کو اس نہج پر بجا لاؤ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دعاؤں اور عبادات پر زور دو۔ بس ایک تو ہر احمدی جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتا ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے اعمال اس لیے درست رکھے کہ اس پر ہر ایک کی نظر ہے۔ اگر کسی قسم کا ایسا دینی علم نہیں بھی ہے جو اسے فعال داعی اللہ بنا سکے، تب بھی اس کا ہر فعل اور عمل اور قول دوسروں کی توجہ کھینچنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر نیک اعمال ہیں تو لوگ نیکی سے متاثر ہو کر قریب آئیں گے، اگر توجہ کھینچنے کا باعث اگر نیک اعمال نہیں بھی ہیں تو شیطان کے اگر نیک اعمال نہیں ہیں تو پھر شیطان کے چیلے جو ہیں اسے اپنے مقاصد کے لیے پکڑ لیں گے، اسے ایسی حرکتیں کرائیں گے۔ آج کل کے زمانے میں تو ہر طرف اس قسم کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کسی طرح ہم کسی کو قابو کریں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں، اور پھر برائیوں میں پڑھ کر ایک احمدی جو ہے ان کے ہاتھوں پہ چڑھ کر جماعت کی بدنامی کا باعث بن جاتا ہے۔ دوسرے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر احمدی جو پاکستانی ہے اس کا باہر کے پہلے میں گزشتہ تقریر میں شد بچا چکا ہوں کہ اس کا باہر کے ملک میں آنا اس کے احمدی ہونے کی وجہ سے ہے عموماً۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے جہاں دنیا کمانے کی طرف توجہ دیتے ہیں وہاں ہفتے میں کچھ وقت کم از کم ایک دن تو ضرور دعوت اللہ کے لیے نکالیں۔
یہاں چند سو احمدی جو ہیں اگر وہ فعال ہو جائیں تو تبلیغ کی رفتار کئی گنا بڑھ سکتی ہے. جماعتی طور پر بھی تبلیغ کا پروگرام بنے اور ذیلی تنظیموں کی سطح پر بھی تبلیغ کا پروگرام بنے تو کم از کم ایک بہت بڑے طبقے میں نہیں تو ایک خاصے طبقے میں جماعتی تعارف ہو جائے گا. جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ آج کل ان لوگوں کو مذہب سے بھی لا تعلقی ہے اور ایک تعداد ایسی بھی ہے جن کو خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہستی پر یقین نہیں ہے. بس ہر طبقے کے لحاظ سے ان کو تبلیغ کی ضرورت ہے. بے شک یہاں کی اکثریت مذہب سے دوری کے باوجود کیتھولک اثر کے تحت اور ایک لمبا عرصہ عیسائیت کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے اور اس ظالمانہ تاریخ کی وجہ سے جو مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنانے کی ثابت ہے، اور بعض خاندانوں میں اور قبیلوں میں یہ ظالمانہ قصے چلتے بھی چلے جا رہے ہیں، اب بھی روایتاً چل رہے ہیں. اسلام کے بارے میں یہ لوگ اس وجہ سے سننا بھی نہیں چاہتے، لا تعلق ہیں یا خوفزدہ ہیں. لیکن اب بعض جگہ عیسائیت یا مذہب کے متعلق بے چینی کا اظہار ہونا بھی شروع ہو گیا اس ملک میں بھی. بلکہ ڈاکٹر منصور صاحب نے مجھے بتایا کہ ویلنشیا میں 400 سالہ کوئی تقریب منائی جا رہی ہے، اس میں یہ بھی اظہار ہوگا کہ ہم نے مسلمانوں کا جو جینوسائیڈ کیا یا بڑے وسیع پیمانے پر جو قتل عام کیا ہے وہ غلط تھا اور ہمیں اس کی معافی مانگنی چاہیے. تو یہ احساس جو اب ابھر رہا ہے، اس کو مزید ابھارنے کے لیے ہمارے پاس ایسا لٹریچر اور تبلیغی کوشش ہونی چاہیے کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم تو یہ ہے جو پیار، محبت اور بھائی چارے سے رہنے اور مذاہب کے عزت و احترام کی تلقین کرتی ہے. جو کچھ ہوا وہ یقیناً ظلم تھا، تو یہ ایک تعارف کا ذریعہ بنے گا. عیسائیت کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے یا بڑے حکمت سے اسلام کی خوبیاں بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلام کو تعارف ہو اور پھر یہ بتایا جائے کہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر یہ صحیح رخ اسلام کا پیش کیا ہے جو دنیا کی نجات کا باعث بننے والا ہے. یہ حالات جب خدا تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں تو اللہ تعالیٰ اب یہ موقع عطا فرما رہا ہے اور جن کے سپرد اس زمانے میں اسلام کی تبلیغ کا کام کیا گیا ہے ان کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس ملک میں اسلام کی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کریں. اور یہ اس وقت ہوگا جب یہاں رہنے والوں میں سے ہر ایک احمدی کو یہ احساس ہوگا کہ دعوت اللہ ہماری ذمہ داری ہے. صرف اس بات پر نہ بیٹھے رہیں کہ یہ لوگ مذہب سے لا تعلق ہیں یا کیتھولک اثر کی وجہ سے اسلام کا پیغام سننا نہیں چاہتے. کیا 40، 50 یا 60 سال پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا کہ مسلمانوں کو آزادی سے یہاں تبلیغ کی اجازت مل سکتی ہے یا ہم مسجد بنا سکتے ہیں؟ کیا یہ تصور ہو سکتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب انہیں مسلمانوں پر ظلموں کی وجہ سے شرمندگی ہوگی یا احساس ہوگا اور معافی مانگنے کے اظہار کیے جائیں گے؟ بس یہ کام خدا تعالیٰ کے ہیں. جب چاہتا ہے کہ سعید فطرت لوگوں کو
حق پہچاننے کی توفیق ملے، ایسی ہوا چلاتا ہے کہ دل خود مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دلوں کو مائل کرنا خدا تعالیٰ کا کام ہے، اور تبلیغ کرنا انبیاء کے ساتھ الہی جماعتوں کے افراد کا کام ہے۔ بس ہمارا کام ہے کہ اپنے ملک کے حالات کے مطابق یہاں نئے نئے راستے تبلیغ کے تلاش کریں۔ مربیان کے ہفتے میں ایک دن یا سال میں چند دنوں کے تبلیغی پروگرام بنانے سے پیغام نہیں پہنچ سکتا۔ وسیع اور باہمت منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، ٹارگٹ مقرر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے آبادی کے 1 یا 2% تک ایک سال میں کم از کم احمدیت کا تعارف پہنچانا ہے، اور جن ملکوں میں اس نہج پر کوشش ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے بڑی کامیاب نتائج نکل رہے ہیں۔ اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا ہے، مربیان بھی اور جماعتی نظام بھی اور تمام ذیلی تنظیمیں جو ہیں، یہ سارے نظام ساتھ ساتھ چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذمہ بھی یہی کام لگایا تھا، یہی کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بھی لگایا گیا، اور یہی کام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذمہ لگایا گیا کہ تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ فَإِنْ عَارَضُوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو ہم نے تجھے ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، تجھ پر پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کچھ فرض نہیں ہے۔ بس یہ فرض ہے جو ہر ملک میں احمدی نے ادا کرنا ہے، یہ فرض ہے جو آپ نے اس ملک میں ادا کرنا ہے۔ بڑی بڑی کتابیں دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، 2 ورقہ شائع کریں، بلکہ ایک ورقہ ہی جس پر مختصر الفاظ میں احمدیت کا تعارف ہو اور MTA کا پتہ، ویب سائٹ وغیرہ ہو۔ دلچسپی لینے والے پھر خود توجہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جہاں بھی احمدی رہتے ہیں، اپنے علاقے کے بڑے اور مشہور لوگوں سے رابطے کریں۔ اگر صحیح طور پر کام ہوا ہوتا، جس طرح مرکز ہدایات دے رہا تھا، تو مسجد بشارت کو بنے ہوئے اب 28 سال ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہی آپ کا تعارف مختلف حلقوں میں ہو جاتا۔ ویلنشیا میں جو مسجد بنانے میں روک پڑ رہی ہے، اگر تعلقات صحیح رکھے ہوتے تو وہ روکیں بہت پہلے دور ہو چکی ہوتی۔ ہم جب وقت آتا ہے تو اس وقت کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ لمبی منصوبہ بندی کرنے کے لیے پہلے سے سوچیں اور مستقل تعلقات رکھیں۔ بس ان سوچوں کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر سال میں چند وفود یہاں آ جاتے ہیں، اس مسجد کی تاریخ کے 28 سال میں آئے ہیں، تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یا کوئی بہت بڑا مارکا نہیں ہے جو آپ نے مار لیا ہے۔ لٹریچر کی وافر تعداد بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ آج کل دنیا کو امن اور معاشی حالات پر بھی کچھ کہنے سننے کا شوق ہے۔ اسلام کے جہاد کے نام پر جو بدنامی ہو رہی ہے، جو اسلام کو جو بدنام کیا جا رہا ہے، اس بارے میں بھی کچھ سننے کا شوق ہے۔ اس کے مطابق لٹریچر مہیا ہونا چاہیے، اور ہے مہیا، صرف ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا تھا کہ بڑے شہروں سے ہٹ کر چھوٹے شہروں اور قصبوں میں وہاں جا کر جلسے اور سیمینار وغیرہ کریں، اس سے پہلے وہاں جا کر تعارف حاصل کریں، وہاں کے مذاہب کے لیڈروں کو دعوت دیں کہ ایک جلسہ منعقد کرتے ہیں جس میں ہر مذہب والا اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرے، اور اس کے مختلف عنوان آپ خود مقرر کر سکتے ہیں اگر سیکٹریان تبلیغ فعال ہوں، اگر جماعتی نظام فعال ہو، کرائے پر حال لیے جا سکتے ہیں۔ اگر اس کے بے شمار طریقے ہیں، اگر مبلغین اور ذیلی تنظیمیں سب فعال ہو جائیں تو بہت کام ہو سکتا ہے۔
جو سستیاں ہو رہی ہیں وہ ہر طرف سے ہو رہی ہیں. فی الحال تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا. یہاں ٹورسٹ بھی بے انتہا آتے ہیں. ان کے لیے چھوٹا چھوٹا خوبصورت لٹریچر مختلف شکلوں میں بنا کر دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ نہیں بھی لیں گے، ایسے بھی ہوں گے. کچھ لیں گے لیکن تھوڑے فاصلے پہ جا کے پھینک دیں گے. لیکن ایک ایسی تعداد بھی ہوگی جو پڑھے گی. بس ہمارا کام اپنی ذمہ داری کا ادا کرنا ہے. اگر اس بات پر ہاتھ رکھ کر ہم بیٹھ جائیں کہ رسپانس اچھی نہیں ہوتی، تو یہ تو خدا تعالیٰ نے کہا ہی نہیں کہ تم تبلیغ کرو ضرور تمہیں اچھی توجہ ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو جسے پسند کرے ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بس دنیا کی اصلاح کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اور آپ کی دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ ہدایت دینا خدا تعالیٰ کا کام ہے. جسے اللہ چاہے گا، جو سعید فطرت ہیں انہیں ہدایت ملے گی. آپ کا کام تبلیغ کرنا اور دعائیں کرنا ہے، وہ کرتے رہیں. تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ہر کوشش کو ضرور پھل لگے؟ اتمام حجت کرنا آپ کا کام ہے، وہ کریں. اور پھر دعاؤں پر زور دیں. اللہ تعالیٰ ہماری بھی پردہ پوشی فرمائے، ہماری کمزوریوں سے صرف نظر فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول کرے. یہ دعائیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. اگر ہماری کوششیں صحیح رنگ میں ہوں گی تو باقی کام خدا تعالیٰ کا ہے. بس کوشش اور دعا کا جو اسوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا ہے اسے ہمیں اختیار کرنا ہوگا. یہاں میں اس سلسلے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ واقعین 9 جو بچے ہیں ان میں سے ایک تعداد جو یہاں کے پلے بڑے ہیں، جن کو اسپینش زبان بھی اچھی طرح آتی ہے، جو نوجوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، جامعہ میں جانے کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کریں، تاکہ اس زبان کو جاننے والے جو مبلغین کی کمی ہے یہاں بھی اور دنیا کی اور مختلف جگہوں میں بھی جہاں اسپینش بولی جاتی ہے، ہم ان تک پیغام پہنچانے کا حق ادا کر سکیں یا کم از کم کوشش کر سکیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو نہ صرف زبانی بلکہ عملی طور سے کچھ کر کے دکھانے والے ہوں. علمیت کا زبانی دعویٰ کسی کام کا نہیں. ایسے ہوں کہ نخوت اور تکبر سے بکلی پاک ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ تبلیغ سلسلہ کے واسطے دوروں کی ضرورت ہے، مگر ایسے لائق آدمی مل جائیں کہ وہ اپنی زندگی اس راہ میں وقف کر دیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اشاعت اسلام کے واسطے دور دراز ممالک میں جایا کرتے تھے. پھر آپ یورپ وغیرہ میں تبلیغ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان ممالک میں جانا ایسے لوگوں کا کام ہے جو ان کی زبان سے بھی بخوبی واقف ہوں اور ان کے طرز بیان اور خیالات سے خوب آگاہ ہوں. یہاں رہنے والے جو ہیں وہی اس چیز سے آگاہ ہو سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے جو وقف نو کی اسکیم کے تحت والدین کو اولاد وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اب ان کی تربیت بھی اس نہج پر کرنا والدین کا کام ہے. بچپن سے ہی ایسی کریں کہ جامعہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، یہاں کی زبان اور طرز زندگی کا سے بھی واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں. جماعت کا تبلیغ کا کام کوئی چند سال کا یا 2-4 سال 10 سال کا کام نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ جاری رہنا ہے. بس جہاں فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر تبلیغ کے پروگرام بنے، وہاں لمبے عرصے کے لیے پر حاوی اور گہری سوچ و بچار کے بعد وسیع پروگرام بھی بنائیں. تبھی ہم تبلیغ کا حق ادا کر سکنے کی کوشش کرنے والے کہلا سکتے ہیں.
بس اس کے لیے ہمیں خالص ہو کر کوشش کرنی ہوگی، اپنی زندگیوں کو تقویٰ سے بھرنا ہوگا۔ عہدیداروں کو صرف عہدوں کی سے غرض نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس مقصد کی پہچان کرنی ہوگی جس کے لیے وہ ان سے اللہ تعالیٰ جن ان کو خدمت کا موقع دے رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف اسی میں ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کا قول و فعل کہاں تک ایک دوسرے سے مطابقت رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں جو دل ناپاک ہے، خواہ قول کتنا ہی پاک ہو، وہ دل خدا کی نگاہ میں قیمت نہیں پاتا۔ فرمایا بس میری جماعت سمجھ لے کہ وہ میرے پاس آئے ہیں اس لیے کہ تخم ریزی کی جائے جس سے وہ پھلدار درخت ہو جاوے۔ بس ہر ایک اپنے اندر غور کرے کہ اس کا اندرونہ کیسا ہے اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ تخم ریزی کی جائے تو بیج تو اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ اس کو پھل لگیں۔ تو ہر احمدی کو پھل اس کی دو صورتیں ہیں، ایک اپنی حالتوں کو بدلنے کے لیے، ایک اپنی نسلوں کو احمدیت پر قائم رکھنے اور تقویٰ پر چلانے کے لیے، اور پھر پیغام پہنچا کر دنیا کو اسلام کا خوبصورت تعلیم سے روشناس کروانے کے لیے۔ تو ایک ہی درخت ہے جس کو مختلف قسم کے پھل لگ رہے ہیں، اور یہ ہر احمدی کو اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں، ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، ہمیشہ اس کے آگے جھکے رہنے والے ہوں اور اس سے مدد پانے والے ہوں، اس کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوں، اور اس زمانے کے مامور کے ذریعے جو کام اسلام کے پیغام پہنچانے کا ہمارے سپرد ہوا ہے اس کو احسن رنگ میں ادا کرنے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر ما كان